تو یہاں تقاضا آیا انفقو، خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو، ان سب چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا. مما، اللہ چاہتا تو سب کا سب خرچ کرنے کو بھی تو کہہ سکتا تھا کہ پورے 24 گھنٹے جسم کی ساری توانائی، اپنی ساری ذہانت، ساری انٹیلیجنس، سارا ٹیلنٹ سب میرے لیے لگا دو. لیکن نہیں، جانتا ہے نا ہمیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں. تو کہا مما، اس میں سے پارٹ آف اٹ لگاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں. اور یہ ڈیمانڈ تم کو بھاری نہ لگے. اللہ تم سے تمہاری چیز نہیں مانگ رہا، اپنی ہی بخشی ہوئی چیز مانگ رہا ہے. اور سارے کا سارا تو مانگ بھی نہیں رہا، کچھ حصے کا مطالبہ ہے. آج اللہ کے پاس انویسٹ کر دو اپنے ایسٹس کو، اپنے مال کو اس وقت نیکیوں میں کنورٹ کر لو، اس لیے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ سب چیزیں تمہاری آبسلیٹ ہو جائیں گی. آگے اس دن کا تصور دیا، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ کوئی تجارت ہوگی، اس میں نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ سفارش. اس میں بھی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے. کن کو مسئلہ ہوتا ہے؟ جنہوں نے اللہ کو مانا، لیکن کس کیپیسٹی میں؟ محدود کیپیسٹی میں، محدود طریقے سے اللہ کو جنہوں نے مانا، یعنی اللہ کو صرف انہوں نے خالق مانا. کہتے ہیں ٹھیک ہے کریشن ہوئی ہے، یہ کافی نہیں ہے، اللہ راضی نہیں اس بات پر. اور نہ ہی قرآن ہم کو یہ منوانا چاہتا ہے کہ تم مانو کہ اللہ ہے. یہ قرآن کی تھیم ہے ہی نہیں. جو قرآن کی تھیم ہے، قرآن جہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے، تو آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس بھروسے پر، اس بات پر کہ اللہ کو تو مانتے ہی ہو. مسئلہ کہاں ہے؟ کہ اللہ کو اس طرح مانو جیسے بتایا جا رہا ہے. یہاں انسانیت کی اکثریت نے ٹھوکر کھائی ہے. میجورٹی آف ہیومینٹی جہاں کنفیوز ہوئی ہے کہ اللہ کو کیسے مانا جائے. اس طرح مانو جیسے اللہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ کیسا ہے، یوں مانو. تو ایک تو وہ اونر گاڈ نہیں مانتے، اور دوسرے حساب لینے والا، کہ ایک دن آئے گا جب اللہ حساب لے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اللہ ایز اے جج، اس کو نہیں مانتے. اس لیے کہ اب تو ذمہ داری اور بھی بڑی ہو گئی. چلو اللہ کو ایک حد تک مالک مان بھی لیں. مثال کے طور پہ یہ پینسل ہے، میں کہوں ٹھیک ہے کوئی اس کا مالک ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں ہے اور کیا ہے، تو مالک ماننا نہ ماننا بیکار ہے نا. اگر میں نے یہ مانا کہ اس پینسل کا کوئی مالک ہے، اور مجھ کو یہ خوف نہ ہو کہ وہ مجھ سے حساب لے گا اس پینسل کے بارے میں، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب مجھ کو یہ ڈر ہوگا کہ یہ پینسل ہے، کسی اور کی ہے، اور وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا اس پینسل کا، تب میں اس کو ذمہ داری سے استعمال کروں گی. تو بالکل اسی طرح جب اللہ کو ایک جج کے طور پہ، الحسیب کے طور پر مانیں گے، تو پتہ چلے گا کہ اللہ کو جو مالک مانا ہے اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. اور یہ عقیدہ انسان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرتا ہے، اس کو ظالم ہونے سے، بے حس ہونے سے، حق مارنے والا ہونے سے بچا لیتا ہے. یہ عقیدہ کہ اللہ حساب لے گا، تو قیامت آئے گی، اللہ حساب لے گا ہر چیز کا. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ تو فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی. قیامت کا دن ہوگا، ہو سکتا ہے تم کروڑوں روپے لے کر آؤ، لیکن کچھ بھی خرید نہ سکو گے اس سے. ردی کے کاغذ کا بھاؤ بھی نہیں ملے گا اس بینک بیلنس کا. ہو سکتا ہے تم اپنی جائیدادیں لے کر آؤ، ہزارہ ایکڑ تمہارے پاس یہاں زمین ہو، بڑے بڑے محلات اور گھر ہوں، لیکن اس ریل اسٹیٹ کا کوئی خریدار وہاں پر نہ ہوگا. کہ کوئی اس وقت چاہے کہ یہاں کی زمین جائیداد بیچ کر میں جنت میں ایک پلاٹ لے لوں، اس وقت نہیں کر سکے گا، ابھی کر سکتا ہے. جس طرح دنیا میں کہا جاتا ہے، آپ تصور میں لے کر آئے نا کہ پاکستان کے گاؤں میں کسی کے پاس 5000 گز کا ایک پلاٹ ہے، وہ اتنا قیمتی نہیں ہوگا جتنا کہ جاپان میں ایک چھوٹا سا فلیٹ، وہ زیادہ قیمتی ہوگا نا. علاقے کا بھی تو فرق ہے.
تو دنیا میں جب اتنا فرق ہے دام میں اور قیمت میں علاقے کی وجہ سے، تو سوچئے کہ دنیا اور جنت کا ہے کوئی مقابلہ، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ ایک وپ کتنی جگہ لیتا ہے؟ اتنی سی لیتا ہوگا، چند انچ کی جگہ۔ کوڑا ڈالنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اتنی سی بھی تم کو جگہ مل جائے، چند گز جگہ اگر جنت میں مل جائے، وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس سے زیادہ اچھا ہے۔ تو ابھی موقع ہے، ابھی یہ تجارت کھلی ہے، ابھی یہ ٹرانزیکشن ہو سکتا ہے، ابھی ایکسچینج کر لو۔ ابو دہدہ کی طرح انہوں نے اپنا باغ دنیا کا دیکھ کر جنت کا باغ خرید لیا تھا، تو یہ ابھی سودا کر لو، قیامت آ گئی تو پھر سودا نہیں ہوگا، پھر ڈیل نہیں ہو سکے گی۔ ایک دفعہ جنت میں پلاٹ خرید لو۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم کہیں پلاٹ خریدتے ہیں، اس کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں نا۔ بالکل اسی طرح اللہ کی طرف سے بھی ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم جنت میں جو پلاٹ ہم نے لیا ہے اس کے اب ڈیولپمنٹ چارجز دیں۔ وہ کس شکل میں آئے گا؟ جی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز آتی رہیں گی نا، ضروری نہیں کہ آزمائش۔ انویسٹمنٹ اپرچونٹی اس طرح کہ زیادہ وقت اللہ کے دین کے لیے لگے گا، زیادہ سوچ اللہ کے بارے میں آئے گی، تو بہت سے موقع انسان کو مل جاتے ہیں اللہ کے دین کا کام کرنے کے، اللہ کی رضا کے کام کرنے کے۔ اس میں آزمائش بھی شامل ہے، لیکن صرف آزمائش نہیں، انویسٹمنٹ ہوگا بس۔ تو آج تو عمل کا وقت ہے۔ آخرت میں نہ زمین کی خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی، کوئی سورس کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا کہ آخرت کے لاس سے کسی کو چھڑا لے۔ وقت بہت بڑا ایسٹ ہے، اللہ کے لیے ہم نے کمٹ کیا ہم اتنا وقت لگائیں گے، اگر اس میں سے ہم آدھا گھنٹہ بچا لیتے ہیں یا 1 گھنٹہ بچا لیتے ہیں تو ہم نے کس میں سے بچایا؟ ہم نے اپنا ہی نقصان کیا۔ اللہ کو ہے ضرورت ہمارے وقت کی؟ نہیں۔ اور اللہ ہی اچھی طرح جانتا ہے کس کی مجبوری ہے اور کس کی نہیں۔ میں اور آپ تو ججمنٹ پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ مجھے نہیں جج کر سکتی، میں آپ کو جج نہیں کر سکتی۔ ایک چھوٹا سا جج ہمارا ضمیر ہمارے اندر بیٹھا ہے، وہی ہم کو بتائے گا۔ تو جان بھی بڑا ایسٹ ہے، وقت ایسٹ ہے، مال، اولاد، سب سے بڑا ایسٹ تو اولاد ہے۔ اولاد کو بھی لگاؤ اللہ کے دین کے لیے۔ شفاعت کو بھی یہاں پر منع کیا کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی اس دن، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی تمہارے فرینڈز نہیں آئیں گے تمہاری مدد کرنے قیامت کے دن، اور نہ ہی کوئی آ کر تمہاری سفارش کرے گا۔ اب تک سورہ بقرہ جتنی ہم نے پڑھی ہے، 3 مقامات پر کسی قسم کی مدد کی، کسی بھی قسم کی ہیلپ کی بھرپور نفی آ چکی ہے، کیٹیگوریکل ڈینائل کہ نہیں ہوگی کوئی مدد۔ آیت نمبر 48 میں بھی ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا، آیت 123 میں بھی پڑھا تھا، اور یہ آیت 254 یہ تیسرا مقام ہے۔ کل نفی، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ سورہ نجم میں فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کے لیے کچھ نہیں سوائے اس کے جس کی اس نے خود کوشش کی۔ تو اولین چیز، بنیادی چیز عمل، ایک ریکوائرڈ سٹینڈرڈ تک، ایک مطلوبہ معیار تک تو نیکی کرنی ہے، پھر جو کمی کسری رہ گئی اللہ اپنی رحمت سے پوری کر دے گا۔ اپنی بھرپور کوشش کرنی ہے، اللہ کی رحمت کا بہانہ بنا کر یا شفاعت رسول کا بہانہ بنا کر اگر کوئی خود کو بے عمل کر کے بیٹھ جائے تو نہ شفاعت مفید ہوگی، نہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کر تقدیر کا بہانہ۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں توفیق دیتا، ہم کیا کریں؟ اللہ ہی تو کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، اللہ نے چاہا ہی نہیں میرے لیے۔ نعوذ باللہ، یہ بڑا الزام ہے اللہ کے اوپر کہ میں نے چاہا اور اللہ نے نہ چاہا، تو وہ تو وہی شیطان والی بات ہو گئی کہ اللہ نے گمراہ کر دیا مجھ کو۔ اللہ کسی کو گمراہ کرنا نہیں چاہتا۔ اگر اللہ گمراہ کرنا چاہتا تو رسول نہ بھیجتا، کتابیں نہ بھیجتا، یہ ضمیر دے کر ہم کو نہ بھیجتا دنیا میں۔
وہ تو خالی بے عمل ہو کر بیٹھ رہنے کے بہانے ہیں جو انسان بناتا ہے۔ تو قیامت کا ذکر، قیامت سے پہلے پہلے جو کچھ سمیٹ کر بچا کر کسی محفوظ مقام پر بھیج سکتے ہو بھیج دو۔ بڑی قیامت تو جب آئے گی، چھوٹی قیامت تو موت کی شکل میں ہمارے سروں پر منڈلا ہی رہی ہے، نہ جانے کب آ جائے، چیل کی طرح چپٹا مار کے ہم کو لے جائے، کب روانگی ہو جائے یہاں سے۔ سارے کمفرٹس، ساری لگژریز، سارا عیش کا سامان سب پڑے کا پڑا رہ جائے یہاں پر، سب ٹھاٹ دھرا رہ جائے گا۔ جب لات چلے گا بن جا رہا، جپسیز کی طرح چل پڑیں گے، سب پیچھے رہ جائے گا۔ آگے فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ کافرون کہا گیا ہے یہاں پر کن کو؟ خطاب کس سے ہوا؟ آیت کا شروع دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اور ختم کس پر ہو رہی ہے آیت؟ کافرون ظالمون، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کافروں کا ذکر نہیں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یا جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کا ذکر نہیں ہے یہاں۔ سمجھی، بہت اہم مقام ہے کہ کافر کس کو کہا گیا؟ کافر کہا گیا اس کو جو اس قیامت کو نہیں مانتا جس کا یہاں ذکر ہے۔ اس طرح کی قیامت کو جو نہ مانے اس کو کہا گیا ہے کافر، اور ظالم اس کو کہا گیا کہ جو انفاق نہ کرے وہ ہے ظالم، اور اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وہ کس پہ ظلم کرتا ہے؟ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، خود پچھتائے گا قیامت کے دن۔ تو یہاں وہ قانونی کافروں کی بات نہیں کی جا رہی جن کو کہ ہم لیگل ٹرمز میں یا شریعہ کی ٹرم میں کافر کہتے ہیں۔ کافر ان کو کہا جا رہا ہے، ظالم ان کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کے بجائے ساری امیدیں اور جن کی ساری ڈپینڈنسی مال کے اوپر ہے، جو سمجھتے ہیں کہ مال کھلاتا ہے، مال بچاتا ہے، مال کام کرواتا ہے۔ مال نہیں کھلاتا، مال نہیں بچاتا، مال کام نہیں کرواتا، اللہ کرواتا ہے۔ توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ مال پر ڈپینڈ کرنا یا اولاد پر ڈپینڈ کرنا یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے، نفع کا سودا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دولت تو خود بت بن گئی ہے، اولاد خود بت بن گئی ہے پوجا جانے والا، انسانوں کی محبتیں ایک بت بن گئی ہیں۔ کچھ بت ہوتے ہیں جو کہ آنکھوں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کا توڑنا بڑا آسان ہے۔ یہ جو محبتوں کے اور دولت کی محبت کے جو بت ہیں، یہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے، یہ دلوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تو خاص قرآن کی بصیرت چاہیے انسان کو کہ یہ نظر آ جائیں۔ یہ ذکر کر کے اب آگے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے، آیت 255 255۔ ایک آیت ہے یہ، لیکن اس میں تقریباً 10 جملے آ جائیں، 10 سینٹنسز۔ 30ویں پارے کی 30th پارے کی 2-3 چھوٹی چھوٹی صورتیں حجم میں، والیوم میں اس کے برابر ہوں گی۔ حدیث میں بھی اس کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو منذر، تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی کے بارے میں انہوں نے فرمایا۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا سینہ ٹھوکا، گویا کہ شاباشی دی، اور فرمایا، اے ابو المنذر، تجھے یہ علم موافق آئے اور مبارک ہو، تو نے صحیح پہچانا کہ قرآن کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کے جنت میں داخل ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں سوائے موت کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو سیدۃ آیات القرآن ہے، یعنی قرآن کی آیات کی سردار ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔
قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے. کوہان سمجھتے ہیں؟ ہائیسٹ پوائنٹ. کوہان جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، ہمپ ہوتا ہے اونٹ کا، وہ اس کا سب سے اونچا پوائنٹ ہوتا ہے. تو قرآن کی بھی کوہان ہے اور وہ ہے البقرہ. اور البقرہ کی کوہان، البقرہ کا ہائی پوائنٹ آیت الکرسی ہے. اللہ کی صفات کا بیان ہے. جو عقائد مشرکین نے اور کافرین نے اللہ کی ذات کے ساتھ شامل کر لیے تھے، غلط عقائد، ان کی نفی ہے، ان کا نگیشن ہے. اللہ کیا ہے وہ بتایا گیا، اور اللہ کیا نہیں وہ بھی بتایا گیا. اللہ کن کن خوبیوں کا مالک ہے، الحمدللہ وہ بھی بتایا گیا. کل شکر کل تعریف کس اللہ کی، اس کا ذکر. اور سبحان اللہ، پاکی اللہ کی. اللہ کن عیبوں سے، کن کمزوریوں سے پاک ہے، اس کا بھی بیان کیا گیا. شروع ہوتی ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، الحی القیوم جو زندہ ہے، جو تمام کائنات کو تھامے ہوئے ہے. الحی خود زندہ ہے، اس کی زندگی ذاتی ہے. ہماری زندگی ذاتی نہیں ہے، ہماری اپنی نہیں ہے، ہماری تو بوروڈ ہے، مستعار ہے. کوئی لایا تو ہم آ گئے دنیا میں، کوئی لے جاتا ہے ہم چلے جاتے ہیں. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے. نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. ہماری چوائس تو نہیں تھی کہ ہم دنیا میں آتے، اور اپنی چوائس سے نہ ہم جاتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ہماری زندگی تو خود کسی کے اختیار میں ہے، ہم بے اختیار ہیں، ہم ہیلپ لیس ہیں اپنی زندگی کے بارے میں. اللہ کی زندگی اس کی اپنی ہے، باقی رہنے والا ہے وہ. ہماری زندگی عارضی ہے، ٹیمپرری ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. سورہ فرقان میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تو توکل کر، تو بھروسہ کر اس ہستی پر جو کہ الحی ہے، خود سے زندہ ہے، لا یموت، اس کو موت نہیں. جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، جب کچھ بھی نہیں بچے گا تب بھی اللہ ہوگا. ہماری زندگی محدود ہے، لمیٹڈ ہے. ہماری کیا، پوری کائنات کی، ہر مخلوق کی، تمام کل مخلوق کی زندگی لمیٹڈ ہے. سائنٹسٹ آج یہ بات کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا ہے، کائنات وجود میں آئی ہے، اور کسی انٹیلیجنٹ بینگ نے اس کائنات کو بنایا ہے، کسی نے کیا ہے بگ بینگ تو ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بگ بینگ ہوا اس کے بعد ٹائم، اسپیس، یہ تمام چیزیں وجود میں آئیں. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے بگ بینگ کیا وہ ٹائم اسپیس کے ڈائمینشن سے ماورا کوئی ہستی ہے. ہی از آؤٹ سائڈ ٹائم اسپیس کمپلیکس. دیکھیے زندگی کیا ہے، یہ تو وقت کا ایک گزرنا ہے نا، وقت کی رفتار ہے جس کو کہ ہم زندگی کہتے ہیں. اللہ وقت سے بے نیاز ہے، وقت کوئی چیز نہیں اللہ کے لیے. وہ وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے، یہ انسان کی محدودیت ہے. ہم محدود ہیں، ہم لمیٹڈ ہیں. نہ صرف ہماری زندگی عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، بلکہ اس میں ضعف ہے، ہماری زندگی میں ویکنس ہے. اس زندگی کے لیے ہم بہت سی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر غذا نہ ملے، کھانا نہ ملے، کمزور ہو جاتے ہیں. بیماری آتی ہے، ہماری قوتیں صحیح کام نہیں کرتی. بڑھاپا آ جاتا ہے. اللہ کی زندگی میں ایسی کوئی کمزوری نہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کمزوریوں سے. اللہ پاک ہے کہ اس پر بڑھاپا آئے یا کمزوری یا غذا کی ضرورت ہو. اللہ کے زندہ ہونے میں، الحی ہونے میں اور ہمارے زندہ ہونے میں صرف لفظ مشترک ہے، صرف یہ ورڈ کامن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ کامن نہیں. مخلوق اور مخلوق کا مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے. موجود اور زندہ تو سمجھیں کہ سورج بھی ہے، زندہ کہہ لیں یا موجود، چونکہ وہ بے جان چیز ہم اس کو سمجھتے ہیں تو زندہ تو نہیں کہتے، موجود تو وہ بھی ہے. اور
ایک بلبلا وہ بھی موجود ہے. جو بلبلے کی ایک ببل کی موجودگی ہے اور جو سورج کی موجودگی ہے اس میں کوئی مقابلہ ہے, کوئی کمپیریزن ہے؟ تو جب مخلوق اور مخلوق کے وجود میں اتنا فرق ہو سکتا ہے تو خالق اور مخلوق کا کیا مقابلہ؟ ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے رب کی شان کا؟ اس نے کہہ دیا کہ الحی، وہ الحی ہے. اللہ کا زندہ ہونا ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کی ویکنس سے پاک ہے. اسے کسی سسٹیننس کی ضرورت نہیں، کسی لائف سپورٹ کی ضرورت نہیں. وہ خود سے زندہ ہے، اپنے بل بوتے پر قائم ہے، وہ سیلف سفیشینٹ ہے، کسی سبب کا، کسی ذریعے کا محتاج نہیں. تو اللہ کی یہ صفت الحی جب میرے اور آپ کے سامنے آئے تو اب ہم کیا کریں؟ ہم الحی کے لیے زندہ رہیں. کیوں نہ ہم اپنی زندگی الحی کے نام وقف کر دیں، اس کی رضا میں راضی رہیں. القیوم بھی ہے، سب کو تھامے ہوئے ہے. قامہ یقومو کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، قاف الف میم، قامہ یقومو کے معنی کھڑا ہونا یا قائم کرنا یا قائم ہونا. قیوم مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریشن ہے اس میں. اس کے معنی ہیں خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھنا اور سنبھالنا. سورہ اخلاص میں اللہ کی صفت آتی ہے کہ قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے. صمد کیا؟ سہارا دینے والا، وہ ہستی جس کی پناہ حاصل کی جائے. القیوم ہے، خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم اس نے رکھا ہوا ہے. مسبب الاسباب ہم جس کو کہیں، اسباب تو ہیں، اسباب میں تاثیر کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اس نے تھاما ہوا ہے چیزوں کو تو اپنی جگہ قائم ہے. اللہ نے آگ میں صفت رکھی ہے جلانے کی تو جلاتی ہے. اللہ نے پانی میں صفت رکھی ہے پیاس بجھانے کی تو پانی پیاس بجھاتا ہے. اللہ نے ان تمام صفات کو تھاما ہوا ہے. القیوم ہے اللہ. تو کیا اللہ چاہے تو آگ میں سے اس کی صفت کو واپس لے سکتا ہے، سلب کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو کیا پانی سے وہ پیاس بجھانے کی صفت کو سلب کر سکتا ہے؟ اس خوبی کو کنفسکیٹ کر سکتا ہے پانی میں سے کہ کوئی پانی پیے اور پیاس نہ بجھے؟ کر سکتا ہے. یہ ہے اللہ. آج ہم سائنس سے بڑے متاثر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں سائنٹیفک لاز ہیں، اور کیا زبردست ہیں سائنٹیفک لاز، اور پوری یونیورس چل رہی ہے. تو جو القیوم، جو اللہ کی صفت ہے، آج ہم نے سائنٹیفک لاز کو القیوم سمجھ لیا. تو کیا ہوا؟ اب سائنس شرک کا ذریعہ بن گئی. یوں سمجھتے ہیں کہ سائنس انوینسیبل ہے، سائنس کے لاز irrevocable ہیں، سائنس یہاں سے وہاں نہیں ہو سکتی. تو کیا ہوا؟ سبب میں الجھ گئے. اگر متاثر ہونا ہے تو القیوم سے متاثر ہوں. اللہ نے ان اسباب کے اندر تاثیر رکھی ہے، اللہ نے ان کے اندر یہ ایفیکٹ ڈالا ہے تو ان کے اندر موجود ہے. جب اللہ چاہے ان کا یہ ایفیکٹ کنفسکیٹ کر لے. یہ اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتے. لا آف گریوٹی جس طرح چاہے اللہ اس کو نیوٹرل کر دے، تبدیلی کر دے. تو ان تمام قوانین کا، قدرتی قوانین کا تھامنے والا بھی اللہ ہے. اس کی مرضی ہے، جب چاہے رد و بدل کر دے. لیکن کرتا نہیں. عام طور پہ کرتا تھا جب رسولوں کو بھیجتا تھا، کسی بھی قدرتی چیز کی تاثیر کو اپنی مرضی سے، اپنی قدرت سے، اپنے اختیار سے کم زیادہ کر دیتا تھا تو وہ چیز پھر معجزہ کہلاتی تھی. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ میریکل کیا ہوتا ہے؟ معجزہ لفظ بنا ہے عاجز سے، عین جیم زا. معجزہ وہ چیز جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے، انسان کی انٹلیکٹ کو حیران کر دے. کوئی سائنٹیفک ریشنل ایکسپلینیشن نہ ہو اس کا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ کوئی قیوم ہوگا. القیوم، القیوم یہ کر سکتا ہے. سب کو اس نے تھاما ہوا ہے. سب کا وجود اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے. تو متاثر ہونا ہے تو القیوم سے متاثر ہو، اس کو پوجے، اس کے آگے جھکے، اس کی عظمت کے گن گائے. جن لوگوں نے القیوم کے بنائے ہوئے
اور جو کائنات کو قائم رکھنے والے قوانین ہیں، جن لوگوں نے ان کو دریافت کیا، ان کو ڈسکور کیا، ان کی عظمت کے تو ہم بہت قائل ہیں. تو انہوں نے محنت کی، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ناموں کا اتنا گن گائیں کہ القیوم کا نام ہی کہیں نہ لکھا جائے سائنسی کتابوں میں. یا علم کا ذکر ہم کریں تو علم دریافت کرنے والوں کا ہم ذکر کریں، اور جس نے علم دیا اس کا ذکر ہی نہ کریں. ناانصافی نہیں ہے؟ تو آج یہ ہے نا ناانصافی. اسکولس کی ٹیکسٹ بکس میں اللہ کا نام لکھنا بعض ممالک میں اس کی اجازت نہیں. آپ آئنسٹائن کو مینشن کیجئے، آپ نیوٹن کو مینشن کیجئے، سر الیگزینڈر فلیمنگ کا نام لے لیجئے، میڈم کیوری کا نام لے لیں، آپ اللہ کا نہیں لے سکتے. تو کیا یہ زیادتی نہیں؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ وہ تو خود القیوم ہے. مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، انہوں نے بہت عمدہ مثال سے اس کو القیوم کو واضح کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، میں اور آپ ہم اپنے امیجنیشن میں، اپنے تصور میں کوئی امیج لے کر آتے ہیں، ایک شبیہ لے کر آتے ہیں. اب وہ آپ کے تصور کے اندر ہے نا. آپ تصور کیجئے اس وقت چلیں کس کو؟ قائد اعظم کے مزار کو تصور میں لے آئیں آپ. اب اس تصور کے اوپر بھی آپ ہیں، نیچے بھی آپ ہیں، دائیں بھی آپ ہیں، بائیں بھی آپ ہی ہیں. وہ امیج آپ کی توجہ سے، آپ کے اٹینشن سے قائم ہے. جب تک آپ نے اس کو تھاما ہوا ہے وہ تصور آپ کے دماغ میں ہے. جیسے ہی آپ کی توجہ ہٹے گی تصور ختم. ایسے ہی ہے نا؟ تو میں اور آپ ایسے ہی ہیں. القیوم نے تھاما ہوا ہے تو میرا اور آپ کا وجود ہے. وہ نہ تھامے تو کوئی وجود نہیں ہمارا. صوفیہ کہتے ہیں لا موجودہ الا اللہ، کوئی موجود ہی نہیں سوائے اللہ کے، کوئی وجود ہی نہیں کسی کا سوائے اللہ کے. القیوم. اس کائنات کا اول اور آخر اور ظاہر اور باطن سب اللہ ہے. سورۃ الحدید میں فرمایا هو اول والآخر والظاہر والباطن. اللہ ہی اللہ ہے. اس کی اٹینشن ہے، اس کی توجہ ہے تو ہم قائم ہیں. ہم تو اس کی توجہ کے محتاج ہیں. بہت سے علماء کے نزدیک الحی القیوم اسم اعظم شمار کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے وہ نام کہ جن کا حوالہ دے کر اگر دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان، دعا کی ایکسیپٹنس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. دعا آتی ہے نا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم ہم تجھے تیری رحمت کا حوالہ دے کر تجھ سے درخواست کرتے ہیں. تو القیوم اللہ ہی نے قائم کیا ہوا ہے. تو میرا اور آپ کا پھر کیا کام بنا القیوم کے حوالے سے کہ ہم بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بنے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے بنے. تو یہ بتایا اللہ کیا ہے. اب نفی کیا نہیں، لا سے بات شروع میں. آپ دیکھیے لا سے بات شروع ہوئی نا. اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. یہ آپ کو لا ملے گا یہاں پر. اللہ ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں. ہم پڑھیں گے آگے لیس کمثلہ شیء، سورہ شورا میں آتا ہے اللہ جیسی کوئی ہستی نہیں. اللہ کی تو مثال کے مانند بھی کوئی نہیں. کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، کوئی معبود نہیں جو تمہاری دعائیں سن سکے یا تمہیں قائم رکھ سکے یا تمہیں زندہ رکھ سکے یا تمہاری خواہشات حاجات پوری کر سکے سوائے اللہ کے. اور کون ہے وہ؟ الحی القیوم. کیا نہیں؟ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. یہ اس کی شان ہے. اب اگر تم نے کوئی الہ بنایا ہوا ہے تو ذرا مقابلہ تو کرو اللہ سے اس کا. کوئی بھی الہ، کسی انسان کو پوجا، کسی بادشاہ کو، کسی بزرگ، کسی اولیاء اللہ، کسی رسول کو اگر تم نے پوجا ہے تو ذرا مقابلے میں لے کر تو آؤ. کیسے الہ ہو گیا؟ سب کو زندہ رہنے کے لیے نیند کی حاجت ہے. ہر انسان چاہے وہ بادشاہ ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، نبی ہو، سب کو زندہ رہنے کے لیے نیند تو چاہیے ہوتی ہے. تو پھر وہ معبود نہیں ہو سکتے. اللہ تو وہ ہے جس کو کہ نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، نہ وہ ڈوز آف کرتا ہے نہ وہ سوتا ہے. سنتن اونگ کو کہا جاتا ہے، نیند کا ابتدائی حصہ، ڈوزنگ جس کو ہم کہیں.
نوم اس سے اگلا درجہ ہے نیند، سلیپ۔ انسان سو جاتا ہے اور وہ خود کو نہیں سنبھال سکتا، اپنے وجود سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو جو اپنے وجود سے غافل ہو گیا وہ کسی کو کیا سنبھالے گا، کسی کو کیا تھامے گا؟ لہٰذا جس کو نیند آئے، جو اپنی زندگی کے لیے کسی کے محتاج ہوں، اپنی سسٹیننس، اپنے وجود کے بقا کے لیے سہارا تلاش کرتے ہوں، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تو القیوم ہے، اگر اس کو اونگ آ جائے یا وہ سو جائے تو یہ کائنات ختم ہو جائے۔